صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا آسان عمل عرض کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت کا حصہ ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کو پڑھے اس کے لیے مقام عدن سے مکہ مکرمہ تک نور بلند کیا جائے گا، فرشتے اس نور کو گھیرے ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا یہ کیسا آسان عمل ہے۔ یہ آیت کریمہ چند سیکنڈ میں پڑھی جا سکتی ہے، اور فضیلت کیا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے نور بلند کیا جائے گا اور فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ شجرہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، طاریہ میں اس آیت مبارکہ کا ورد شامل ہے، جو اس میں سوتے وقت کے جو 7 اعمال ہیں، 5واں عمل ہے سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 4 آیات پڑھیے۔ فضیلت، رات میں یا صبح جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھیں گے آنکھ کھلے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، دے شوق عبادت، دے ذوق تلاوت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔